بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. صدق الله العظيم. معزز علماء کرام اور عزیز طلباء اعزام، اللہ تبارک و تعالی نے نظام جو بنایا، اس کی ابتدا اللہ نے مردوں سے کی، اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ نے اس طور پر کیا کہ ان کے پتلے کو سارے فرشتوں نے، سارے لوگوں نے دیکھا، اور نہ جانے کتنا زمانہ اس پتلے میں جان نہیں پڑا. فرشتے آتے جاتے، چلتے پھرتے اس پتلے کو دیکھتے رہے، اس کا نظارہ کرتے رہے. پھر ایک وقت آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے میں جان ڈالی، اور اللہ کا نظام، اللہ تعالی نے جو حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اور آدم علیہ السلام کے پسلی سے پیدا کیا، اور اتنی پوشیدگی کے ساتھ اور اتنے پردے کے ساتھ پیدا کیا کہ خود حضرت آدم علیہ السلام کو بھی محسوس نہیں ہوا، نہ فرشتوں نے دیکھا حضرت حوا علیہ السلام کو، نہ آدم علیہ السلام نے دیکھا. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح سے حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق فرما کر قیامت تک آنے والی نسلیں جو ان سے وابستہ ہوں گی اور جو نسلیں بڑھیں گی، ان کو یہ دعوت دی کہ مستورات کی اصل خوبصورتی، اس کا اصل حسن، اس کا اصل زیور جو ہے وہ پردہ ہے، اور عورت جتنے پردے کے ساتھ اپنی زندگی گزارے گی، اس کی روحانیت میں اتنا ہی اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور اس سے آنے والی نسلوں میں حیا باقی رہے گی. آج ہم لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ آج لوگ بڑے بے حیا ہیں، شرم و حیا ختم ہو گئی ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہماری مستورات، ہماری بچیاں بے پردہ ہو گئی، اور اس پرفتن دور میں بچیوں کو آراستہ کرنے کے لیے، دینی علم کے زیور سے مزین کرنے کے لیے جناب قاری حافظ وکیل احمد صاحب نے جو قدم اٹھایا ہے، یہ بہت ستائش کے قابل ہے اور بہت ہی مبارکباد ہے. جیسا کہ حضرت قاری صاحب نے ابھی فرمایا کہ اس مدرسے کے زمین کو حاصل کرنے کے لیے اور اس ادارے کو بنانے کے لیے کتنی جد و جہد کی گئی. چونکہ قاری صاحب کا مجھ سے ذرا بے تکلفانہ تعلقات ہیں، اور ہر معاملے میں وہ مجھ سے مشورہ کرتے رہتے ہیں اور پوچھتے رہتے ہیں.
اور حقیقت یہ ہے کہ یہ شخص بڑا محنتی ہے اور مخلص ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو نظر بد سے بچائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایسے وقت میں جب کہ بچوں کا مناسب تعلیمی نظام علاقے میں خال خال ہو اور بہت ضرورت جس کی محسوس کی جا رہی ہو، ایسے وقت میں اور اتنے مجاہدے اور محنت کے ساتھ کسی ادارے کو کھڑا کرنا یہ بڑا جوخم اور بڑی محنت اور بڑی جہد کا کام ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کو یعنی عورتوں کو جو ہے اس کی خوبصورتی جو رکھی ہے وہ پردے میں رکھی ہے، اور یہ جتنی با پردہ ہوگی نسلیں اتنی با حیا ہوں گی۔ میں نے ابھی کچھ دنوں پہلے ایک واقعہ پڑھا تھا کہ ایک لڑکی اپنی شادی کے لیے ایک شرط رکھی تھی، اور اس نے یہ شرط رکھی کہ میں اس شخص سے شادی کروں گی جو مجھے ہمیشہ پردے میں رکھے گا۔ تو ایک لڑکے نے اس کو قبول کیا کہ ہاں میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنی بیوی کو ہمیشہ پردے میں رکھوں گا۔ جب شادی ہو گئی، کچھ دن گزر گئے، بے تکلفی بڑھ گئی، اور وہ لڑکا اس کا شوہر کاشتکار تھا۔ اس نے بڑی محنت کی اور کوشش کی اور کہا کہ تم کو کچھ کرنا نہیں ہے، میرا کھانا میرے کھیت تک صرف پہنچا دینا ہے۔ تو وہ اس بات پر آمادہ ہو گئی کہ میرا شوہر اتنا محنت کرتا ہے تو یہ کیا حرج ہے، پردے کے ساتھ پہنچا دیا کروں گی۔ اس کے بعد پھر کچھ دن اور گزرے تو اس نے ایک اور خواہش ظاہر کی کہ میرے کھیت میں بہت سارے مزدور کام کرتے ہیں، ذرا تم اس کی نگرانی کرو اور اس کی دیکھ بھال بھی کرو۔ یہ تیار ہو گئی۔ اسی بیچ میں ان کے 3 بچے ہوئے، تینوں لڑکے اللہ نے ان کو دیے۔ تو ایک مرتبہ وہ بیٹھی ہوئی رو رہی تھی، نہیں، اس کے شوہر نے اس سے کہا کہ دیکھو میں نے تم سے وعدہ تو کیا تھا کہ تم کو پردے میں رکھوں گا، لیکن میں نے تم کو آہستہ آہستہ جو ہے اپنا سارا کام لینا شروع کر دیا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اس سے کیا نقصان ہے؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ اس کا نقصان کتنا بڑا ہے آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا۔ اس نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیے اور چھپ جائیے کہیں، اور دیکھیے ایسی جگہ چھپیے کہ آپ اپنے بچوں کے، اپنے لڑکوں کی حرکت پر آپ کی نظر رہے۔ بڑا بیٹا آیا، دیکھا ماں رو رہی ہے، تو بیٹے نے پوچھا اماں کیا ہوا، کیوں رو رہی ہیں آپ؟ اس نے کہا تمہارے باپ نے میری آج پٹائی کر دی۔ تو بڑے بیٹے نے جو پردے کی حالت میں جو پیدا ہوا تھا، معاہدے کے درمیان پیدا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ اماں کیا کیجیے گا، آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہوگی اور آپ پر آج والد صاحب نے ہاتھ اٹھا دیا، لیکن وہ آپ سے محبت بھی تو بہت کرتے ہیں، آپ سے پیار بھی تو بہت کرتے ہیں۔ اور اس طرح سے سمجھا بجھا کر ماں کو منا لیا۔ اس کے بعد وہ لڑکا چلا گیا اور دوسرا لڑکا آیا، پھر وہ رونے لگی۔ تو اس نے کہا کہ ابا امی کیا ہوا، کیوں رو رہی ہیں؟ اس نے کہا تمہارے باپ نے مجھے مارا ہے۔ اس نے اپنا جو ہے دونوں آستین سمیٹا اور کہا کہاں ہے آج اس کی ہم خبر لیتے ہیں۔ تو ماں نے کہا کہ خبر لینے کی ضرورت نہیں ہے، میرا معاملہ ہے، میں خود سمجھ لوں گی۔ اور تیسرا لڑکا جو آیا جو چھوٹا تھا، پھر اس کے سامنے وہ رونے لگی، اس کے سامنے بھی وہی بات پیش کی گئی کہ تمہارے باپ نے مجھے مارا ہے۔ تو اس نے جو ہے اپنا کرتا کھول کر کے اور جو ہے پینٹ کھول کر کے چڈی اور بنیان میں تیار ہو گیا کہ آج اس بڈھے کی خیر نہیں ہے، جب تک اس سے آپ کا حساب نہیں چکاؤں گا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اس کو بھی کسی طرح سے ماں نے سمجھا بجھا کر ٹھنڈا کیا۔ اس کے بعد اپنے شوہر سے کہا کہ سماج اور معاشرے میں بگاڑ کا یہی فرق ہے،
ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بچیاں باہر رہتی ہیں یا ہماری بچی بے پردہ گھومتی ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اور آہستہ آہستہ سماج میں اتنی بے حیائی پیدا ہو جاتی ہے کہ انسان حیا کو بھول جاتا ہے۔ اس کو یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ حیا بھی کسی چیز کا نام ہے، شرم بھی کوئی چیز ہے۔ بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ایسے موقعوں پر ہماری بچوں کی آبیاری کے لیے اور ان کے مستقبل کو تابناک اور روشن بنانے کے لیے جو شخص اتنی محنت کرتا ہے وہ کتنی ستائش کے قابل ہے۔